بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الانبیاء والمرسلین خصوصاً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا۔ تو ہم نے نجاسات بھی پڑھ لیں اور مطہرات، وہ چیزیں جو نجس کرتی ہیں اور وہ چیزیں جو انسان کو پاک کرتی ہیں۔ تو آج ہم نے شروع کرنا ہے جو انسان کی عبادات ہیں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، شروع کہاں سے کیا تھا ہم نے؟ عقائد سے۔ عقائد پڑھے، اس کے بعد کیا پڑھا؟ علم اخلاق۔ علم اخلاق کے بعد فروعات دین۔ تو یہ فروعات دین میں عبادات ہیں ساری کی ساری، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن یاد رکھیں ان عبادات کی بنیاد، اس کے پیچھے آپ کا علم اخلاق ہے۔ مثلاً آپ نماز پڑھتے ہیں، دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، نماز قبول ہوگی؟ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اس کی بنیاد صحیح نہیں ہے، تو اس وجہ سے عبادات کی بنیاد علم اخلاق ہے۔ تو عبادات میں جو بھی آپ نے نماز پڑھنی ہے، یا اس میں دو تین چیزیں شرط ہیں۔ ایک اس کی شرط ہے وضو، دوسری شرط کیا ہے؟ غسل۔ وضو کس لیے ہوتا ہے جی؟ ہاں، ویسے بھی پاک صاف ہی ہوتا ہے۔ تو وضو ایک شرط ہے جو اللہ نے رکھی ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ اسی طرح غسل، انسان اگر ناپاک ہے، نجاست لگ گئی ہے، تو اس کو غسل کرنا واجب ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ وضو میں کیا کیا چیزیں واجب ہیں۔ کتنی چیزیں واجب ہیں وضو میں؟ چار، شاباش۔ ایک چہرہ دھونا، ایک ہاتھ دھونا، ایک سر کا مسح، اور ایک پاؤں کا۔ خود قرآن کی آیت ہے۔ اس کے علاوہ مستحبات بھی ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ شاباش۔ پاؤں دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، تو یہ مستحبات ہیں۔ اگر وقت کم ہو تو واجبات اگر چار پورے ہو جاتے ہیں تو تب بھی آپ کا وضو ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری چیز ہے غسل۔ غسل کتنی اقسام ہے غسل کی؟ کبھی پڑھی ہیں؟ مرد کے لیے جو ہیں وہ بنیادی طور پر ایک غسل جنابت ہوتا ہے، ایک غسل میت۔ کوئی مر جائے اس کو غسل دیا جاتا ہے، دیکھا ہے کبھی؟ وہ غسل میت کہلاتا ہے، میت کا غسل۔ تیسرا ہوتا ہے مس میت۔ اگر کوئی شخص مر گیا ہے، اس کو آپ نے ہاتھ لگا لیا ہے تو پھر آپ نجس ہو جائیں گے۔ اور میت کو غسل کیوں دیا جاتا ہے؟ وہ بھی ایک لحاظ سے نجس ہو جاتا ہے، اس کو غسل دیا جاتا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ جب اسے غسل دے دیں گے تو اس کے بعد آپ اسے ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ اگر اس کو غسل دینے سے پہلے آپ نے ہاتھ لگایا تو پھر آپ بھی نجس ہو جائیں گے۔ اور جو بندہ غسل دیتا ہے میت کو، وہ بھی بعد میں غسل کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو دو ہو گئے، غسل میت الگ ہے، وہ جو مر چکا ہے اس کا غسل ہے، اور اگر آپ نے اس کو چھو لیا ہے تو وہ بھی واجب ہو جائے گا آپ پہ غسل کرنا۔ اس کے علاوہ ایک اور غسل ہے، اس کو کہتے ہیں غسل منت۔ اگر آپ نے منت مانی ہے، کوئی قسم اٹھائی ہے یا نظر مانی ہے تو وہ اس صورت میں واجب ہوتا ہے، ویسے وہ واجب نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پر غسل کے دو طریقے ہیں، ایک ہوتا ہے ترتیبی اور دوسرا ہوتا ہے ارتماسی۔ اب ایسے نہیں ہے کہ انسان ناپاک ہے جائے وہ اب جیسے عام نہاتا ہے نہا لے اور کہے جی میں نے غسل کر لیا، نہیں، جو دین نے کہا ہے اسی طریقے پہ غسل ہوگا۔ تو دو طریقے ہیں، ارتماسی اور ترتیبی۔ عموماً جو ہم کرتے ہیں وہ ترتیبی ہوتا ہے۔ ارتماسی ہوتا ہے سمندر، دریا میں یا نہر میں نہانا، یا آپ کوئی تالاب ہے تو اس میں پورا آپ انسان چلا جائے پانی کے اندر، وہ غسل ہو جاتا ہے۔ تو ہم جو عام طور پر کرتے ہیں وہ ترتیبی ہوتا ہے، یعنی ترتیب وار۔ وہ ترتیب وار کیا چیز ہوتی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنا سر اور گردن کو دھونا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ترتیب واجب ہے، اس طرح نہیں کریں گے تو غسل نہیں ہوگا۔ آپ بالغ ہیں، اس کا جاننا آپ کو ضروری ہے۔ سر اور گردن کو ایک دفعہ دھونا ہے، ایسے آگے کر لیں، یہاں پانی ڈالیں تو یہ آپ کا سر اور گردن دھل جائے گی۔ اس کے بعد دائیں طرف پورا آدھا حصہ پانی ڈالتے جائیں، بازو پہ ڈالیں، آگے پیچھے پورا پاؤں کے ٹخنے تک۔ کوشش کریں انگوٹھی پہنی ہے تو وہ اتار لیں۔ اگر آپ نے آئل لگایا ہوا، تیل سر پہ لگایا ہے، کیونکہ تیل جو ہوتا ہے وہ پانی جلد تک نہیں جانے دیتا، ٹھیک ہے؟ ایک سائیڈ دائیں طرف، اس کے بعد پھر بائیں طرف پوری سائیڈ، یہ سینٹر تھوڑا ادھر ڈال دیں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ آپ کو یقین ہو جائے۔ تو یہ ہو گیا ترتیبی کا طریقہ۔ تو پہلے کیا نیت ہوتی ہے، انسان جب بھی غسل کرنے جاتا ہے تو نیت ہو جاتی ہے۔
عام طور پر مولوی کیا کہتے ہیں جی پڑھیں غسل یہ کرتا ہوں، رفع ہونے حدث کے، مباح ہونے نماز کے، واجب قربت اللہ. نہیں، نیت جو ہے وہ قلبی ہے. اگر آپ جس کام کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں نیت ہوگی آپ کی، تو نیت کے بعد وہی طریقہ جو آپ نے سر اور گردن پہلے، پھر دائیں طرف اور پھر بائیں طرف، لیکن ترتیب واجب ہے. ایسے نہیں ہے پہلے دائیں اور بائیں دھو گے پھر سر دو گردن دھو گے، پہلے سر اور گردن. اور وضو میں بھی یہی سیم شرط ہے. وضو میں دو بنیادی چیزیں، ایک ہوتی ہے ترتیب، ایک ہوتی ہے موالات. ترتیب یعنی آپ نے وضو کرنا ہے تو پہلے چہرہ دھونا ہے، پھر بازو دھونے ہیں، پھر سر کا مسح، پھر پاؤں کا مسح. اس کو کہتے ہیں ترتیب. آگے پیچھے نہیں کر سکتے، آگے پیچھے کریں گے تو وضو باطل ہے. دوسری چیز ہوتی ہے موالات، پے در پے، وقفہ نہیں ڈالنا. منہ دھو کے باتیں شروع کر دیں، پھر بازو دھویا، پھر گپے شپے لگا لیں، ایسے نہیں. ترتیب کے بعد اس کو پے در پے لگاتار. ٹھیک ہو گیا. اور بہت ساری چیزیں ہیں، مطلب وضو کر رہے ہیں انسان کا پانی پاک ہونا چاہیے، برتن پاک ہونا چاہیے، جگہ پاک ہونی چاہیے، وہ چیزیں بہت ہیں، لیکن یہ بنیادی چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے، ترتیب اور موالات. باقی کتنا دھونا ہے چہرہ، چہرے کا یہ جہاں سے بال اگتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک، ٹھیک ہے، اور ادھر سے یہ انگوٹھا بڑی انگلی کے درمیان جتنا ایریا آتا ہے، تو کوشش کریں ویسے بھی ہاتھ مار لیں تاکہ یہ بھی دھل جائے. یہ ہو گیا چہرے کا. بازو میں اس سائڈ پہ پہلے پانی ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک دفعہ ڈالنا ہے واجب، واجب ادا ہو جائے گا، اور دوسری دفعہ ڈالنا ہوتا ہے مستحب. تیسری بار نہیں ڈالنا، ٹھیک ہے. دوسری بار آگے سے ڈالنا ہے، ٹھیک ہے نا. پہلی بار ادھر سے پانی ڈالنا ہے اس طرح، اور دوسری مرتبہ ادھر سے ڈالنا ہے. انگوٹھی ہو تو اس کو ہلا لینا ہے، غسل ہو تو کوشش کریں انگوٹھی اور یہ اتار لیں، اور جو تیل وغیرہ لگایا اس کو بھی صاف کر لیں. بازو ہو گئے. اس کے بعد مسح ہوتا ہے سر کا. سر کے مسے میں یہ پورا جو ہاتھ ہے اس کو سر کے ادھر رکھنا ہے، ہلا دیں کافی ہے، آگے تک لے آئیں تو بہتر ہے. اس جگہ سے آگے نہیں آنا چاہیے کیونکہ آگے پانی لگا ہوتا ہے. اور پاؤں کا مسح بھی بالکل ایسے ہوتا ہے، یہاں سے شروع کرنا ہے، یہ انگلیاں ہیں یہاں پہ، یہ ہاتھ رکھنا ہے، اس کو کھینچ کے ادھر تک لے آنا. سمجھ آ گیا نا، کوئی مشکل نہیں ہے. یہ چار چیزیں چونکہ واجب ہیں، اس میں احتیاط کرنی چاہیے. اور وضو میں ایک اور شرط بھی ہے بڑی اہم، وہ یہ ہے کہ آپ نے بازو دھونا ہے اوپر سے نیچے کی طرف، چہرہ دھونا ہے اوپر سے نیچے کی طرف. وہ ہمارے دوسرے عضلات ایسے کر کے دھوتے ہیں نا، وہ نہیں. اگر آپ ایسے کریں گے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو ہوتا ہی نہیں ہے. اتنی سخت شرط ہے. اسی طرح مسے میں بھی اوپر سے نیچے، وہ بھی آگے سے پیچھے. یہ ساری شرائط ہیں. غسل کا بھی پتہ لگ گیا ترتیبی میں کیا طریقہ ہے اور اس کی کیا شرائط ہیں. اور کوئی سوال آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کس کے لیے ہم کر رہے ہیں وضو یا غسل کر رہے ہیں؟ پاک ہونے کے لیے، تاکہ ہم نماز پڑھ سکیں یا قرآن پڑھ سکیں. قرآن کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ لگانا باطل ہے، ٹھیک ہے نا، حرام ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ. اب آگے شروع ہوتا ہے، چلے غسل آ گیا تو ویسے غسل میت جو ہوتی ہے نا، ابھی تو آپ چھوٹے ہیں، آپ نے کبھی دیا ہی نہیں ہے، ابھی آپ دیں گے بھی نہیں. تو غسل جو ہوتا ہے پتہ ہونا چاہیے کہ جو غسل میت کو دیا جاتا ہے اس میں 3 بار غسل دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ایک دفعہ دیا جاتا ہے. آب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پانی. تو ایسے عربی کا لفظ ہے. آب صدر، بیری کا جو آپ دیکھتے ہیں پہلا پانی، اس سے پورا غسل دیتے ہیں. وہی سر اور گردن دھوتے ہیں پانی میں ڈال کے نا، بیری کے پتے، تو اس کو پہلے سر اور گردن دھوتے ہیں، پھر دائیں طرف پھر بائیں طرف. دوسری بار آب کافور، کافور ملتا ہے ادھر پنساری سے، اس کو پیس کے پانی میں ڈال کے اس سے غسل دیا جاتا ہے تاکہ خوشبو آئے. اور تیسری دفعہ پھر مطلق پانی، مطلق پڑا ہے نا، مضاف اور مطلق. مطلق یہ جو عام پانی ہوتا ہے، اس کو یہ 3 مرتبہ غسل دیا جاتا ہے. اس کے بعد اسے حنوط کیا جاتا ہے. حنوط کیا چیز ہوتی ہے؟ حنوط ہوتی ہے وہ 7 چیزیں جو سجدے میں ضروری ہیں. 1 ماتھا، 2 ہتھیلیاں، 2 یہ کونیاں زمین پہ لگی ہوں، اور پاؤں دونوں کے انگوٹھے ایسے، یہ واجب ہیں 7 چیزیں. ان چیزوں کو کافور لگایا جاتا ہے خوشبو کے لیے، ٹھیک ہے. اس کو حنوط کہتے ہیں. معلومات کے لیے چلیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اگر میت جو ہے آخری وقت ہو، آپ دیکھا اکثر لوگ ہمارے بزرگ بیمار ہو جاتے ہیں، شدید بیمار ہو جائیں، آخری ٹائم ہو، تو اسے کس طرح لٹانا چاہیے؟ اس طرف ہے نا قبلہ،
قبلے کی طرف پاؤں کے تلوے ہونے چاہیے. ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی پاؤں نہیں کرنے قبلے کی طرف. میت کے پاؤں قبلے کی طرف ہونے چاہیے تاکہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف رہے. ٹھیک ہے. اور جنازہ جو پڑھا جاتا ہے یہ واجب ہے. اگر چند لوگ حاضر ہو جاتے ہیں, نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں, تو پھر باقیوں سے ساکت ہو جاتا ہے, وگرنہ ویسے واجب ہے. ٹھیک ہے نا. اور 5 تکبیریں ہوتی ہیں, دوسرے حضرات کی 4 ہوتی ہیں, ہماری کتنی تکبیریں ہیں؟ 5. یہ بھی یاد رکھیں. اب آتے ہیں نماز کی طرف, جو اصل جو ہمارا موضوع ہے. ہاں جی, نمازیں کتنی واجب ہیں؟ 5. بس. اس کو کہتے ہیں نماز یومیہ یا پنجگانہ. نماز پنجگانہ دن میں جو 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں وہ واجب ہیں. دوسری کون سی نماز واجب ہے؟ کون سی نماز سے واجب نہیں ہے؟ نماز آیات. واجب سی تعریف کیا ہوتی ہے کہ جس کو پڑھنا ضروری ہے, نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے. جو مستحب ہوتا ہے اس کو پڑھیں گے تو ثواب ہے, نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں. تو یہاں پر جو نماز آیات ہے یہ واجب ہے. ہمارے اکثر نہیں پتہ نا یہ نماز آیات کیا ہے. زلزلہ آئے, چاند گرہن لگے یا سورج گرہن لگے, ان کو آفات میں, یا خونی آندھی آئے طوفانی, ان میں نماز آیات پڑھی جاتی ہے. یہ خود سے پڑھ سکتے ہیں, واجب ہے. ٹھیک ہے. اور نماز جنازہ یا نماز میت, یہ نماز جنازہ بھی کیا ہے؟ یہ واجب ہے. اس لیے کوشش کیا کریں نماز جنازہ جہاں کوئی اپنا قریبی ہو تو نماز جنازہ پڑھا کریں. اس کے علاوہ ہوتی ہے نماز جو منت وغیرہ مانی جائے, نظر مانی جائے عہد کے طور پر یا قسم کے طور پر, تو یہ واجب نمازیں ہیں. آگے پڑھتے ہیں کہ نماز میں کیا چیزیں واجب ہیں اور کیا مستحبات ہیں. اس کے علاوہ مستحب نمازیں بہت ہیں. نماز غفیلہ ہے, وہ کیا ہوتی ہے؟ مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جاتی ہے, کم لوگوں کو پتہ ہے. اس کے علاوہ نماز تہجد یا نماز شب ہے. اسی طرح نماز عید ہے. کچھ جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں نماز جمعہ بھی مستحب ہے. تو مستحب نمازیں ہیں, بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ نماز کے واجبات کتنے ہیں, یعنی واجب چیزیں, اور اس کے ارکان کتنے ہیں. بس یہ جاننا ضروری ہے, کیونکہ ایک دفعہ پیغمبر خدا مسجد میں بیٹھے تھے تو ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا, تو ایسے بے توجہی سے نماز پڑھ رہا تھا جیسے ہم پڑھتے ہیں. اس نے پیغمبر خدا دیکھ رہے تھے, تو پیغمبر خدا نے صاحب سے فرمایا کہ یہ جس طرح نماز پڑھ رہا ہے روز قیامت جب یہ اٹھے گا تو میرے دین پر نہیں اٹھے گا, یعنی دین سے ہی خارج ہو جائے گا ایک لحاظ سے. اس قدر نماز کی اہمیت ہے. ابھی ہم دیکھیں گے اس میں کیا کیا چیزیں واجب ہیں. واجبات نماز کے 11 ہیں اور اس کے ارکان 5 ہیں. اب فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ واجب کا تو پتہ ہے, اگر واجب ادا نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی. تو یہ ارکان کیا ہیں؟ اچھی بات. ابھی ہم دیکھتے ہیں یہ ارکان کون کون سے ہیں. لکھنا ہے تو لکھ لیں, ادھر میں سیدھا لکھا نہیں جا رہا. سب سے پہلے ہوتی ہے نیت, یہ واجب ہے. ٹھیک ہے نا. نماز کے لیے آئے ہیں آپ, سب سے پہلے نیت ہی کرتے ہیں نا, نیت ہوگی آپ نماز پڑھنے ہیں. اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ تکبیرۃ الاحرام. تکبیرۃ الاحرام سے مراد ہوتا ہے اللہ اکبر کہنا. ٹھیک ہے نا. اللہ اکبر کیسے کہتے ہیں؟ اس طرح یہاں سے ہاتھ لے جائیں یہاں تک, پھر اللہ اکبر. اس کو کہتے ہیں تکبیرۃ الاحرام. یہ کتنا ہو گیا؟ دوسرا واجب. پہلا نیت, دوسرا تکبیرۃ الاحرام, تیسرا قیام, کھڑے ہونا. ٹھیک ہے. چوتھا اس کے بعد رکوع میں جانا. پانچواں سجدے میں جانا. چھٹا تشہد. ساتواں سلام. 7 ہو گئے. اب 2 چیزیں اور بھی ہیں وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہیں, وہ ہیں قرات اور ذکر. یہ 2 بھی. قرات کرنا یعنی ایسے نہیں پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین, ایسے پڑھتے ہیں نا ہمارے یہاں, خصوصاً یہ جوان طبقہ ایسے ہی پڑھتا ہے. لفظ کو اس کی تلفظ کے ساتھ. ٹھیک ہے. سین کو کیسے ادا کرنا ہے, فاد کو کیسے ادا کرنا ہے, زواد کو کیسے کھینچ کے لے جانا, بارہ جس حد تک پتہ چل سکے آپ کو. اور ذکر وہی, یعنی ذکر رکوع میں ذکر ہوتا ہے, سجدے میں ذکر ہوتا ہے. تو وہ یہ دونوں بھی واجب ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 7 اور 2 9. باقی 2 وہی ہے, ترتیب
اور موالات، یہ بھی واجبات میں سے ہیں۔ ترتیب یعنی پہلے جو ترتیب بتائی ہے، تکبیرۃ الاحرام، قیام، رکوع، سجدہ، یہ ساری چیزیں اس کو کہتے ہیں موالات۔ یہ ہو گئے واجبات، 9 اور 2 11 پورے ہو گئے۔ اب آئیں گے ارکان۔ ارکان کون کون سے ہیں؟ ارکان میں نیت، تکبیرۃ الاحرام، اللہ اکبر کہنا، اس کے بعد قیام متصل برکوع۔ لفظ سے کیا پتہ لگ رہا ہے؟ قیام جو متصل ملا ہوا ہو رکوع کے ساتھ۔ اب رکوع کے ساتھ 2 قیام ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک جب آپ نے دونوں صورتیں پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے رکوع میں جانا ہے تو قیام سے رکوع میں جانا ہے، وہ قیام متصل ہے رکوع کے ساتھ۔ ایک دفعہ جب آپ نے رکوع سے اٹھنا ہے تو وہ آپ نے قیام کرنا ہے۔ 2 ہو گئے نا؟ تو اکثر علماء پہلا قیام کہتے ہیں کہ جب آپ نے دونوں صورتیں پڑھ کے جیسے اللہ اکبر کرنا ہے، ایسے ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر ایسے ہی کرتے ہیں نا؟ وہ کہتے ہیں نہیں، ایسے جب تکبیر کا پڑھ لیں تو پھر جانا ہے، سیدھا ہو قیام متصل برکوع، یہ ہونا چاہیے۔ کچھ فقہا جو ہیں، زیادہ تر جو عرفاء لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ رکوع میں گئے ہیں تو یہاں سے جب آپ اٹھنا ہے تو سیدھے کھڑے ہونا ہے، یہاں سے رکوع سے ایسے نہیں چلے جانا، ٹھیک ہے نا؟ رکوع کے بعد ایک دفعہ ایسے سیدھا ہونا، پھر آپ نے رکوع میں جانا، اس کو قیام متصل برکوع کہتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع اور سجدہ۔ اب یہ چیزیں جو ہیں نیت، تکبیرۃ الاحرام، رکوع، سجدہ، وہ تو واجبات میں بھی آ رہے ہیں۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ جو 5 ارکان ہیں، ان میں سے کوئی بھول کے بھی آپ چھوڑ دیتے ہیں تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یہ جو ارکان ہیں 11، ان میں سے اگر آپ بھول چوک ہو جاتی ہے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے گنجائش ہے، نماز ٹوٹتی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کی آگے اب تفصیل آئے گی کہ یہ چیز بھول جائیں تو کیا کرنا ہے، یہ چیز بھول جائیں تو کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں نا، سجدہ اس میں بھی آ رہا ہے، اس میں بھی آ رہا ہے۔ جو اس میں آ رہا ہے وہ سجدہ جو ہے دونوں سجدے ہونے چاہیے، اور ارکان میں اگر ایک سجدہ مس ہوتا ہے، کیونکہ دونوں سجدے ملا کے ایک رکن بنتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر ایک سجدہ مس ہو گیا تو پھر آپ سجدہ سہو ہوتا ہے اینڈ میں، کبھی سنا ہے سجدہ سہو؟ سہو کا لفظی معنی کیا ہے؟ بھول جانا، سہو و نسیان آپ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد آپ 2 سجدے ادا کرتے ہیں، نماز ختم کی، پھر 2 سجدے ادا کیے۔ سجدوں میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ پھر لمبی ہو جائے گی، بسم اللہ و باللہ اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ اس کے بعد اٹھیں تو پھر آپ وہی دوبارہ تشہد و سلام پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو سمجھ آ گئی واجبات کتنے ہیں اور ارکان کتنے ہیں؟ واجبات وہ ہیں، ارکان وہ ہیں کہ جس کے بغیر چاہے بھول کے چھوڑ دیں، آپ دوسری رکعت میں پہنچے ہیں، کہا جی میں تو بھول گیا ہوں، ان میں سے کوئی بھی اللہ اکبر کہنا پہلی والی بھول گیا ہوں، یا میں رکوع بھول گیا ہوں، یا میں دونوں سجدے ہی بھول گیا ہوں، تو پھر نماز باطل ہے۔ اگر ارکان میں سے کوئی چیز بھولیں تو پھر گنجائش ہے، اس کے لیے آگے شرائط ہیں، پھر کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں سے کوئی مسئلہ نہیں واجبات میں، اگر بھول گئے ہیں، جان کے نہیں ہیں، بھول گئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیزیں ہیں۔ اب جو سجدہ ہے، سجدے میں کیا چیز واجب ہے؟ رکوع کو آپ کو پتہ ہے، مستحبات پھر بہت زیادہ ہیں۔ مستحب یہ ہے کہ آپ کھڑے ہوئے ہیں تو دیکھنا کدھر ہے؟ سجدہ گاہ کی طرف۔ رکوع میں گئے ہیں تو دونوں پاؤں کے درمیان، سجدے میں گئے ہیں تو ناک کی طرف دیکھنا ہے، تشہد میں ہے تو سیدھا ادھر گود جہاں ہاتھ رکھیں۔ اب جب تک تکبیرۃ الاحرام کہنا ہے تو اس کے بعد ہاتھ ایسے یہاں رکھنے ہیں، وہ ایسے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے ادھر یہاں سیدھے رکھنے ہیں۔ مستحب بہت زیادہ ہیں، بہرحال ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی چیز رہ جائے یا آپ کو سجدہ کرنا ہے، سجدہ کن چیزوں پر ہوتا ہے؟ سجدہ وہ چیز جو کھائی جاتی ہے اور وہ چیز جو پہنی جاتی ہے، جیسے ہم کپڑے لباس پہنتے ہیں، ان دونوں پہ سجدہ نہیں ہوتا۔ اس پتے پہ ہو جائے گا سجدہ؟ ہو جائے گا۔ پالک کے پتے پہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ کھاتے ہیں۔ وہ چیز جو ہم کھاتے ہیں یا ہم لباس پہنتے ہیں اس پہ سجدہ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ یہ گھاس ہے، اس پہ سجدہ ہو جاتا ہے، گھاس ہم کھاتے تو نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پالک، ساگ، کاسنی جو پتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں، یا سبزیاں، اور بھی سبز پتوں والی سبزیاں کھاتے ہیں، کون کون سی کھاتے ہیں؟ میتھی، پالک، مونگرے،
وہ اس طرح کے ان پہ سجدہ نہیں ہوتا، اس کے علاوہ باقی پتوں پہ سجدہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ معدنیات، یہ آپ یہ جو معدنی پتھر ہوتے ہیں ان پہ سجدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ہاں البتہ سنگ مرمر جو خالص ہو اس پہ سجدہ نہیں ہوتا، جو مکس ہو سنگ مرمر، جو پالش وغیرہ یہ کرتے ہیں مکس ہوتا ہے اس پہ، یا کالا جو سنگ مرمر ہوتا ہے اس پہ سجدہ ہو جاتا ہے۔ پھر آگے بہت زیادہ ہیں، بھول جائیں تو کیا کر سکتے ہیں، سجدے گاہ نہیں رکھا تو پھر کیا کریں، پھر کس چیز پہ سجدہ کریں؟ ہاتھ کی تھیلی بعد میں، پہلے کپڑا اگر آپ نے پہنا ہوا ہے اور کپاس سے بنا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کپڑے پہ کریں گے، اس کے بعد ہاتھ کے اس سے پشت پہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ چلیں اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد۔ اب آپ نے ویسے کوئی سوال